बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार राजा कफ़ील अहमद और एजाज़ अब्बासी। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत लम्हा ब लम्हा बदलती जा रही है। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह सरदार तनवीर इलियास इस वक्त एक दोराहे पे खड़े हैं, जहाँ पे उनके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बड़ी सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें या मुस्लिम लीग नून। इस पे हम बात करेंगे कि वो क्या करेंगे, उनका फ़ैसला क्या होगा। इसके अलावा नाजरीन, जामिया कश्मीर में वाइस चांसलर की तैनाती का मामला हतमी मराहल में दाखिल हो चुका है। 3 जो उम्मीदवार हैं उनका पैनल तैयार कर दिया गया है और वो चांसलर जनाब सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को भेजा जाएगा और फिर वो किसी एक का इंतखाब करेंगे उनमें से। इसके अलावा नाजरीन, ईरान इसराइल जंग में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है कि OIC का इजलास तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में हुआ और वहाँ पे तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म जनाब तैयब अर्दोग़ान ने वाज़िह तौर पर इसराइल को एक दहशतगर्द स्टेट करार दिया है। और क्या मुस्लिम ममालिक की इस तंजीम ने, जिसे अमूमन तौर पर OIC कहा जाता रहा, OIC की जगह उसने क्या स्टैंड लिया, उसने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक नई पेशरफ्त पाक भारत तल्कात पे हुई कि भारत ने सिंध ताश माहदे को बहाल करने से इनकार कर दिया है। उनके वज़ीर दिफा अमित शाह ने वाज़िह तौर पर कहा, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाज़िह तौर पर कहा कि वो सिंध ताश माहदे को बहाल नहीं करेंगे, बल्कि ये जो इन दरियाओं का पानी है जो पाकिस्तान को इस माहदे के तहत मिलना था, उसका हमने भारत के अंदर इस्तेमाल का तरीक़ाकार वज़ा कर लिया है और उसको पाकिस्तान की हदूद में, आज़ाद कश्मीर की हदूद में नहीं आने देंगे। नाज़रीन, आज एक अहम पेशरफ्त हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाक भारत जंगबंदी के बायस नोबल इनाम के लिए नामज़द किया जाए और उन्हें नोबल इनाम दिया जाए। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे, आज का अहम तरीन मौजू होगा मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि क्या बजट की मंजूरी के बाद वो अपने वज़रा पर हुकूमत से अलग होने का दबाव बढ़ाएंगे, दबाव डाले रखेंगे और वज़रा से इस्तीफ़े लेंगे या नहीं, या वज़रा का क्या मौक़िफ़ होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा कफ़ील साहब। राजा कफ़ील साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो अहम तरीन इशूज़ है, बात ईरान इसराइल जंग है। तुर्की में OIC का इजलास हुआ। पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस इजलास से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि क्या मुस्लिम उम्मा, तमाम मुस्लिम ममालिक वो क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे इस जंग के हवाले से। तो क्या आपके पास क्या इतलात है? देखिए राठौर साहब, आज वज़रा ख़ारजा का इजलास था तुर्की में, और यानी ये इजलास भी रस्मन यानी एक जो मतलब जो कार्रवाई थी। और आपको याद होगा कि 3 रोज़ कबल 21 यानी 57 रुकनी OIC में सिर्फ 21 ममालिक ने यानी खुलकर हमायत की, यानी चीन की ये सारी इसके मतलब ईरान की हमायत की। और अभी आते हैं कि इस वक्त जो ईरान को जिन मुश्किलात का सामना है और ईरान के जो पड़ोसी ममालिक हैं जहाँ से इसराइल मतलब जो मिज़ाइल जो दाग रहा है, वो सारे के सारे जो मुस्लिम ममालिक की हदूद में आते हैं। और एक और ये अफसोस का पहलू ये है कि वो सारे मुस्लिम ममालिक जो ईरान की तरफ से जो मिज़ाइल जा रहे हैं इसराइल की तरफ, उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो आप उनसे तवक्को कैसे कर सकते हैं कि पहले वो कठपुतली हैं, देखो ना, पहले से ही कठपुतली हैं और ये तमाशा लगा हुआ है। यानी जब से OIC बनी है और यानी हम मतलब इसमें सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं ये अलाकार हैं। अब उससे आप कोई बेहतरी की तवक्को नहीं कर सके कि नहीं कर सकते कि कोई मुल्क खुल के जो है ना, खुल के ईरान की हमायत करेगा। और ईरान की सारी जो आस उम्मीद है पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी यानी पड़ोसी है। लेकिन अभी जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का दौरा अमेरिका हुआ और जिस तरह के साथ उनके वहाँ हौसला अफजाई की गई, वहाँ ट्रंप ने उनको जो मतलब जो उनको जो है ना यानी ज़ोराना दिया और बहुत भरपूर उनका जो है ना वालाना इस्तकबाल हुआ। इस एक तो ये पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, पाकिस्तान के मफादात के नज़र से नज़ारे ये बहुत अच्छा हुआ। और यानी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, पाकिस्तान की हुकूमती मामलात में ये पहला मौका कि किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के साथ उसको इतनी इज़्ज़त अफसाई देकर उसके साथ मुलाकात की। और इस मुलाकात में DGIS इसका मतलब हुआ है कि जो अमरीकी हुकूमत है उसने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को तरजीह दी है, सियासी क़यादत के ऊपर एतमाद भी किया, तरजीह दी है। एतमाद अलग बात है, तरजीह दी है। जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करूँगा, तो यह हमारे लोग शाम को गिटे लगाते हैं ना कि कौन होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की। इमरान खान भाई आज सियासी क़ुव्वत के साथ मुज़ाकरात करे। तो अमेरिका ने भी तरजीह दी है कि मैं शहबाज शरीफ साहब की जगह बात करने के बजाय
یا اس کو زورانہ دینے کے بجائے میں ان کے پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں میں ان کے ساتھ بات کروں نا. نہیں کیا اصل حکمران کی وجہ سے یا جو پاکستان کی فوج نے بھارت کے خلاف ایک ان ایکسپیکٹڈ جو آپ سمجھے کہ جو کردار ادا کیا, جو جنگ لڑی. راٹھور صاحب یہ کوئی کل کی بات ہے, کو آج کی بات وہ نہیں ہے نا. یہ پاکستان کی گزشتہ 40 سال 50 سال پہلی بار تو نہیں پاکستان کی فوج. نہیں راٹھور صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ نے آج تک جتنی پاکستان کے مفادات ڈیل کیے ہیں فوج کے ذریعے کیے نا. ہماری سیاسی لیکن اس طرح کبھی نہیں دیکھو نا, جب پرویز مشرف کے ساتھ اس لیے ڈائریکٹ بات چیت ہوئی کہ وہ فوجی حکمران بھی تھا اور وہ پاکستان کا صدر بھی تھا, یعنی چیف ایگزیکٹو بھی تھا. یا اس سے پہلے اشفاق پرویز کیانی صاحب سے اور جتنے یعنی جنرل راحیل شریف سے اور ہمارے یعنی باجوہ صاحب سمیت ہیں جتنے بھی ہمارے فوجی حکمران ہیں, تو امریکہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کرتا ہے. اس لیے کرتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حکومتی معاملات, پاکستان کے سیکورٹی کے داخلی اور خارجی معاملات کہ ڈائریکٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے بھی اصل بندے کا چناؤ کر کے ملاقات کی کہ یہی آدمی ہے جس کے جو کمٹمنٹ کرے گا پوری کرے گا اور ہم اس پہ پھر جپارہ داری بھی کرے گا. اور آج اس ملاقات کے بعد جو ہم نے کہ اس کے جو ابھی تفصیلات خدشات ہیں کہ اگر جو 2 ہفتوں کا وقت دیا ہے کس نے, ٹرمپ نے دیا ہے پاکستان, یعنی میں تو کہوں گا یہ ایران کے نہیں بلکہ پاکستان کو ٹائم ملا ہے, پاکستان کی سیاسی قیادت کو, پاکستان فوجی قیادت کو ٹائم یعنی وہ ٹائم ملا ہے کہ آ کر پاکستان کو کہا گیا کہ آپ ایران کو جا کر خود سمجھائیں. پاکستان کے ایران کے ساتھ سب سے اچھے تعلقات ایران اور پاکستان کے ساتھ ہے, ہر دور میں بھی اچھے رہے. یعنی ایران پہلا مسلم ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم بھی کیا تھا. یعنی پہلے دن سے لے کر آج تک ایران اور پاکستان کے ہر دور میں اچھے تعلقات رہے. یہ مطلب جو اس میں جو چھوٹے موٹے تو آتے رہے, لیکن اس لیے اب جو نا 2 ہفتے کا مہلت ہے تو یہ جا کر یقین طور پر پاکستان بات کرے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کل امریکی وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو فون کیا. کیوں فون کیا ہے؟ یعنی کسی وجہ سے کیا ہوگا نا, یعنی کسی وجہ سے کیا ہوگا فون. تو ابھی یہ سارے معاملات ہیں کہ پاکستان اس ایران کے تنازع میں کلیدی کردار ادا کرے گا, کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ابھی آتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد کے نقطہ نظر میں ہوگا, ایران کے مفاد کے اس کے یعنی تناظر میں ہوگا, یا امریکہ کا. امریکہ تو کہے گا کہ میری مفاد کے تحت کریں, یہ پاکستان کہے گا نہیں ہم اپنے جب مفاد کے تحت کریں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو پاکستان میں 30 سے 35 لاکھ افغانی موجود تھے, اور ان طالبان حکومت کو تسلیم کس نے کیا تھا؟ پاکستان نے. طالبان کو بنایا کس نے تھا؟ پاکستان نے. پاکستان کا یعنی جنرل نصیر اللہ بابر سمیت پاکستان کے جتنے بھی مطلب جو فوجی حکمران ہیں, یہ طالبان کس نے بنائے تھے, اور طالبان کے خلاف کارروائی کس نے کی؟ پاکستان نے. طالبان کے خلاف استعمال کون ہوا؟ پاکستان. اور کون ہوا؟ وہی پرویز مشرف, وہی ہمارے فوجی حکمران جنہوں نے طالبان کو بنایا تھا. ابھی آتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کہ جب ہم نے افغانیوں کو نہیں بخشا نا, ہم نے پاکستان کو مفاد کو ترجیح دی نا کہ افغانی کیا ہوتے ہیں, افغانستان کے کیا ایشو, ایران کو بھی نہیں بخشا. ہم دیکھو نا سوال ہی نہیں پتہ ہوتا. یہ جو ابھی ہم دعوے کرتے ہیں نا کوئی کھڑا ہوگا فلاں ہوگا وہ ہوگا, ہم کھڑے ایران کے ساتھ ہیں تو بیٹھے اس امریکہ سے بات چیت کر رہے ہیں. تو پاکستان کو چاہیے بھی, ہمیں پاکستان کے مفاد کی بھی مقدم ہوگا. لیکن اگر ہم آج ایران کی باری ہے, اگر ہم نے ایران کو پٹتے ہوئے دیکھا اور ہم تماشا بنے رہے, پاکستان نے کردار ادا نہ کیا, جنگ کو ٹالانا, جنگ کو روکانا, تو پھر اگر کل یہ ایران ہے یا پاکستان کے سرحد اگر ایران اسرائیلی مفادات اگر پاکستان کے سرحد کے اوپر ہے ایرانی حمایتی اسرائیلی حامی اگر حکومت آ گئی تو ظاہر ہے پھر کل بلوچستان میں کیا ہوگا؟ پاکستان کے لیے نقصان ہے. بلوچستان میں کیا ہوگا؟ یعنی بلوچستان میں پہلے سے پراکسی چل رہی ہے نا, اس پراکسی میں کون ملوث ہے؟ انڈیا ملوث ہے, اور یعنی بیرون ممالک کے اور لوگ بھی جو ہے اس ملوث. اگر کر ایران کا بیس اڑ جاتا ہے, ایران کا اگر وہاں سے ایران کا جو حکمران ہوگا وہ کٹ پوتلی بنے گا مغرب کا, تو ظاہر کل ہمارے مشکلات کھڑے ہوتی. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان تمام معاملات کو دیکھے اور دیکھ کر فیصلہ کرے اور اس کو ٹالے, پاکستان اپنا کردار ادا کرے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ بند ہو اور معاملہ آگے بڑھے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, جس طرح راجہ کفیل صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اوپر اس وقت اہم ذمہ داری عائد ہو گئی ہے جب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی فیلڈ مارشل صاحب نے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان ایران کو
کس طرح روک پائے گا؟ کیا ویسٹ کا یا آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کا یا اسرائیل کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنا جوہری پروگرام روک دے، جبکہ ایران ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا کلیئر موقف ہے ان کا کہ ہم اس کو نہیں روکیں گے؟ تو کیا سمجھے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ کیا نہیں رٹھور صاحب بہت شکریہ. نہیں رٹھور صاحب یہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایران یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں جوہری پروگرام میں ایٹم بم نہیں بنا رہا، صرف میں پرامن مقاصد کے لیے. وہ تو امریکہ کے ساتھ وہ مذاکرات بھی یہی کر رہا تھا نا. افسودگی پہ چلا گیا نا. ایران 3.5% افسودگی تھی، آج ایران اس موقف پر قائم ہے. ایران اس موقف پر قائم ہے کہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کر رہا، بم نہیں بنائے گا. اس کو پرامن مقاصد کے لیے اس کا حق ہے، جس طرح باقی دنیا کے ممالک کا حق ہے. اور امریکہ اور دنیا میں کے ممالک نے اس کا یہ حق تسلیم بھی کر لیا تھا، اسی پر معاہدہ ہو گیا تھا. اس معاہدے میں ٹیکنیکل بنیادوں پر امریکہ اس سے پیچھے ہٹا، پھر وہ جو مذاکرات ابھی ہو رہے تھے 20% تک آ جائے، یہ 60%. اب پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان نے چونکہ ظاہر ہے عاصم منیر صاحب نے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد بھی جو 2 ہفتے کا ٹائم ٹرمپ نے دیا ہے، وہ صرف وہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ وہ از خود ہی انہوں نے دیا ہوگا. ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو پوزیشن ہے، جغرافیائی پوزیشن ہے، ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، پھر چین کے ساتھ پاکستان کا بہت کلوز رشتہ ہے، کلوز تعلقات ہیں. اور حالیہ دنوں میں پاک بھارت جب جنگ ہوئی ہے تو چین نے در پردہ رول پلے کیا ہے. اس کے تو ظاہر ہے روز روشن کی طرح آیا ہے. اور پاکستان میں تو بچہ شاید پاکستانی فوج کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ چین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، کہ دو رائے نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ از خود انہوں نے کیا ہوگا. یہ صرف پاکستان اکیلے سفارتکاری نہیں کر رہا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اس میں سعودی عرب بھی شامل ہوگا، اس میں چین کے نمائندے بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس میں روس کے شامل ہو سکتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ جن کا کوئی وہ ممالک جن کا کوئی رول بنتا ہے. وہ ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ چین ہو یا پاکستان ہو، سارا جس طرح جارید کی ہے انہوں نے، اسرائیل نے، اس جارید کی جو کنڈم کرتے ہیں سارے. لیکن ایران کو بھی شاید میرے اندازے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل اور اس کی اتحادیوں نے مل کر جو رجیم چینج اور ایران کو تباہ و برباد کرنے کا پروگرام لایا ہوا ہے، کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ اس بربادی سے بچ جائیں. آپ شرائط سے زیادہ بھی اگر آپ کو ایٹمی پروگرام تھوڑا سا رول بیک کرنا پڑے تو کریں. یہ سسٹم، یہ رجیم، یہ حکومت، یہ سسٹم جو نظام ہے ان کا اگر برقرار رہا تو آنے والے کسی وقت میں پھر ان کو موقع مل جائے گا، وہ پھر کوئی اور راستہ نکال سکتے ہیں. لیکن اگر اس آڑ میں وہ ضد اور ہٹدرمی انہوں نے کی تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اور اسرائیل نے انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ ایران میں اگر رجیم چینج ہو جاتی ہے، اگر ایرانی حکومت بدل جاتی ہے، ایران کا یہ جو موجودہ نظام آ جاتا ہے، تو پھر تو جو چھوٹی موٹی صلاحیتوں کی بات ان کا تسلیم کرنے کے لیے دنیا تیار ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ سب کچھ رول بیک ہو کر رہ جائے گا. یہی بات سمجھانے کی پالک حکومت تھی امریکہ کی، رضا شاہ پہلوی کی، اس نے امریکہ نے شروع کروایا تھا. پھر جب ان کے پاس آ گیا خمینی اینڈ کمپنی کے پاس جب اقتدار آیا تو وہ اس کے خلاف ہو گیا. یہی بات سمجھانے کی ایران کو پاکستان بھی اور اس کے اتحادی بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اس وقت مشکل صورتحال ہے. اس مشکل صورتحال سے بچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ مینیمائز چیزوں کو کریں، میکسیمم مینیمائز کریں جہاں سے بھی ہو سکتا ہے، تاکہ اس سسٹم میں امریکہ اور وہ پیچھے ہٹ جائیں، وہ بھی مطمئن ہو جائیں، اور آپ کے اس سسٹم اور نظام بھی بچ جائے. تو یہ میرے خیال میں ایک کامیاب حکمت عملی ہوگی. اگر یہ سن گئے، اگر یہ ایران اس پر آمادہ ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، اور نہ ہوا تو پھر پاکستان کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی. پھر الٹیمیٹلی امریکہ نے پاکستان کو کے کہنے پر 2 ہفتے کا ٹائم پیچھے، یعنی انہوں نے اسپیس رکھا ہے. تو کل اگر امریکہ اور اسرائیل یہ سارے حملہ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ پاکستان نے اتمام حجت کے طور پر ظاہر ہے اس کے خلاف اس کے ساتھ بات کر لی ہوگی، کر بھی رہے ہوں گے. امریکہ بھی پاکستان کو مجبور کرے گا کہ جی آپ کے کہنے پر، آپ کی خواہش پر، آپ کی اس پر تو ہم نے 2 ہفتے کا سپیس رکھا تھا، آپ کچھ نہیں کر سکے، تو اب ان کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اور اس صورت میں آپ کو پتہ ہے یہ کفیل صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ ایران کے ساتھ تو ہماری ہر دور میں مخاصمت رہی ہے، تو افغانستان کے دور کے ساتھ ہماری ہر دور میں مخاصمت نہیں رہی. ہمیں مجبوری کے عالم میں افغانستان کے خلاف بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا تھا. تو اب یہ صورتحال ظاہر ہے پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اچھا، اب آپ کی طرف تو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کے لیے حکومت پاکستان نے میاں شہباز شریف صاحب نے باضابطہ مطالبہ کر دیا، اور اس کی وجہ جو انہوں نے پاک فوج رکھوانے میں کردار ادا کیا تھا. تو کیا سمجھتے کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ یا اتنا بڑا کریڈٹ تھا، باوجود اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس جنگ میں جو ایران اسرائیل جنگ ہے یا یوکرائن روس جنگ میں، اس میں ٹرمپ کا اس طرح کا کردار نہیں ہے. تو کیا ایسی صورت میں نوبل کا انعام دیا جا سکتا ہے؟
देखो ज़रा देना, मैं तो शायद पाकिस्तान का किरदार नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसको नामजद करके एक मामला नंबर यानी टांगने की उसमें कोशिश ज़ेर बहस आ गया। यानी ये मामला अभी ज़ेर बहस आ गया है कि सदर ट्रंप या नोबल जो इनाम के हकदार हैं। ऐसी आते हैं ज़रा जिस तरह के साथ उसने हमारे फील्ड मार्शल साहब की इज़्ज़त अफजाई की है और भरपूर इस्तकबाल, और पाकिस्तान की या अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ कि किसी आर्मी चीफ के साथ अमेरिकी सदर, यानी मुलाकात होती रहती है, इससे पहले भी होती रही है, लेकिन इस तरह की इज्जत एहतराम नहीं। ये तो उसकी नामजदगी का थोड़ा सा इशू है ना। अगर कोई ट्रंप और भी मांगता ना, या कोई ख्वाहिश का इज़हार करे, या कोई पाकिस्तान के बस में हो, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पे, एक तो पाकिस्तान के बस में नहीं है ना, नहीं पाकिस्तान ने उनकी ख्वाहिश पे ये मुतालबा किया। नहीं राठौर साहब के अला कि नोबल इनाम के लिए कमेटी बनी है, पाकिस्तान उसका मेंबर भी नहीं है, और इसका पाकिस्तान का डायरेक्ट उसमें किरदार भी नहीं होगा। ज़ाहिर है वो किस बुनियाद पे देगा। एक आपने देखा कि अभी जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ, यानी जिस तरह के साथ इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। नहीं देखिए, मुतालबा आप भी कर सकते हैं कि मुबशर एजाज साहब को, राजा मुबशर एजाज साहब को नोबेल इनाम दिया जाए, जो वो हुकूमत की और नहीं आ गया। अभी जो कुछ इसराइल ने ईरान में किया तो अमेरिका के आशीर्वाद से किया ना। ट्रंप रोज़ धमकियाँ देता है ना, अमेरिका पाकिस्तान को नहीं पता, शहबाज शरीफ को नहीं पता। और जब ईरान को धमकियाँ दे रहा है, वो फ़लस्तीन में कत्ले आम कर रहा है, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जाकर उसका ऐलान करना, तो ज़ाहिर है एक तो यह है कि अखलाकी तौर पर ऐसे अलग, लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अभी हम आते हैं कि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, क्योंकि पाकिस्तान कहता है फ़लस्तीन इतना दूर है, मैं फ़लस्तीन को क्या करूँगा, ईरान उधर है, तो हमारे यहाँ तो सबसे जो, यानी जैसे आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि फर्स्ट पाकिस्तान, हमारा कोई तल्लुक नहीं है इस्लामी दुनिया से, कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहले पाकिस्तान। अभी ये कौन नारा लगेगा सबसे, अगर खुदा ना अल्लाह ना करे कि मामला उस नच पे जाए, मामला फौरी हल हो। और जैसे इजाद अब्बासी ने कहा, ईरानी क़यादत की भी जिम्मेदारी है कि हमारे इस्लाम क्या कहता है। राठौर साहब देखें कि हमारे पैगम्बर ने हमें दर्श दिया कि आपको, अगर आप कमज़ोर हैं तो आप वक्त लें, आप अपनी ताकत लें। हमने हिजरत की ना, हमारे नबी ने हिजरत की, वरना तो वो उनको हिजरत करने की क्या ज़रूरत थी। वो यानी सुलह हदीबिया देखें। ईरान को भी मौजूदा हालात में कि ईरान को उसकी क़यादत को पता है कि वो ईरान के रेम है और एक साजिश है, तो मौजूदा हालात में ईरान को मज़ीद ताकत अपनी हासिल करना चाहिए, सियासी तौर पर करना चाहिए, जो अंदरूनी मामला हल करने चाहिए। अभी जो जासूसी नेटवर्क जो ईरान के अंदर से पकड़ा गया है, जो मुसाद का, ये तो हिंदुस्तान की उसके पूरे निज़ाम की नाकामी का सबूत है ना। ईरान कि जो ईरान का निज़ाम है, ईरान का हुकूमत है, ईरान का जो अपना जासूसी नेटवर्क है, ईरान के अंदरूनी सारे मामला खोखले साबित हुए कि जिस तरह के साथ ईरान की लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप, फौजी लीडरशिप को जिस तरह के साथ मुसाद ने आखरजा जब मतजा ने उसने जो हलाक किया, तो इसकी तो कहीं दुनिया की तारीख में कहीं मिसालें नहीं मिलती है। ऐसे ईरान को वक्त देकर अपनी कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए। जब ईरान की कमज़ोरी दूर हो जाएंगी, और ये इसराइल इधर ही है, इसराइल के साथ जाना मतजा निपटा जाएगा, तो ऐसे हालात में अगर ईरान ना मिलेगा तो नुकसान अल्टीमेटली ईरान को होगा। किसी सूरत में ना तो उसके साथ को पाकिस्तान खड़ा होगा, ना को सऊदीया तो पहले यानी वो लाइन को उस तरह खड़े हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर ईरान अगर जो भरोसा करेगा तो वो भी ज़ाहिर है वो मतलब हम तो हमारी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है खड़े होने की ना। तो इसलिए है कि हिंदुस्तान की क़यादत को, इस ईरान की क़यादत को, हालात को उसको मतलब समझना और किसी रास्ता निकालना ताकि मज़ीद मतलब माजरा से बचा जा सके। अच्छा एजाज भाई साहब, आपकी तरफ आता हूँ मैं। जामिया कश्मीर के हवाले से वाइस चांसलर की तैनाती होने जा रही है। ये इंतहाई अहम, आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इंतहाई अहम तैनाती है। चांसलर सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ये करेंगे। तो 3 नाम भी शॉर्टलिस्ट कर दिए गए, तो ये मामला क्या, आपकी क्या इतला? वो अपनी पिछले अरसे में डॉक्टर कलीम साहब ज़ाहिर है उसके 5-6 साल 2 बार 2 टेनियर के लिए उसके वीसी रहे हैं, और आखिर में कोई अपनी मदद से 2-3 महीने पहले ज़ाहिर है वो बावजूद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। सर्च कमेटी बनी है, उस सर्च कमेटी ने आर्डर ऑफ मेरिट के तहत 5 लोगों को नामजद करके सिंडिकेट के पास भेज। सिंडिकेट सेनेट होता है एक लिहाज से एक बड़ा, यानी आप ये फैसला साज एक इदारा होता है किसी यूनिवर्सिटी का। पुरानी यूनिवर्सिटी जो है उनका सिंडिकेट इदारा होता है, फैसला साज इदारा, और जो नई यूनिवर्सिटी है उनका सेनेट है। तो वहाँ भेजी है उन्होंने, फिर आर्डर ऑफ मेरिट के तहत 3 लोगों का नाम फाइनल करके भेजा है। एक हैं कोई सुबह सरहद में KPK के खटक साहब हैं, कोई शाहिद खटक, क्या नाम है उनका, खटक है, जो भी है सारे 2 यूनिवर्सिटी के वीसी रहे हैं।
چونکہ اس میں ریاستی اور غیر ریاستی کی وہ کوئی پابندی نہیں ہے. قید نہیں ہوتی. اور دوسرا یونیورسٹی کی ہیں وہ ڈاکٹر ڈاکٹر عائشہ سہیل، دوسرا نمبر ان کا، اور تیسرا ڈاکٹر محمد خان کا ہے جو این ڈی یو اسلام آباد یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وہ بھی. تو اب یہ صدر کی صوابدید ہے بالکل کہ وہ پہلے نمبر والے کو لگائے، دوسرے کو لگائے، تیسرے کو لگائے، یہ اس پر صدر کے لیے پابندی کوئی نہیں ہے. وہ یعنی آزاد کشمیر میں اب اس لیول کا بندہ نہیں رہا. آزاد کشمیر میں لیول کے بندے تو ہیں ڈیفینیٹلی. یہ عائشہ سہیل آزاد کشمیر کی ہیں اور ڈاکٹر محمد خان وسطی باغ کے ہیں، وہ این ڈی یو میں ہیں، یہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں. لیکن جو پہلا آرڈر آف میرٹ میں جو پہلا نمبر ہے وہ ڈاکٹر محمد خان کا، وہ کھٹک صاحب کا ہے. ڈاکٹر کھٹک ہیں، کوئی صبح کے پی کے ہیں سارے. میری ویسے راٹھور صاحب ذاتی رائے یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کو پرائمری اسکول نہیں ہوتا، کوئی مڈل اسکول نہیں ہوتا. آپ ہائر ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک لوگوں کی ان صلاحیتوں سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں اس کے ساتھ. یہ جو آپ نے مجھے سوال پوچھے اس کے ساتھ، راولاکوٹ ہماری جو یونیورسٹی ہے پونچھ میں، وہ ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب ہیں کہ لاہور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کے وہ پروفیسر تھے. وہ آرڈر آف میرٹ کے تحت آئے، ان کو لگایا گیا اور اس یونیورسٹی کو انہوں نے اتنا فائدہ پہنچایا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. کہ آج ایک ٹائمز ایجوکیشن انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جو رینکنگ کرتا ہے ہر سال یونیورسٹیوں کی. 2025 کی جو رینکنگ کی ہے اس میں راولاکوٹ یونیورسٹی پہلے نمبر پر ہے آزاد کشمیر کی 6 یونیورسٹیوں میں، اور پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں بھی اس کا نمبر کوئی 6واں یا 7واں ہے. اکیڈمک لحاظ سے، تعمیراتی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے بہت شاندار کارکردگی مظاہرہ کیا. اب وہ بندہ ریاستی تو نہیں ہے. اب یہ کیا ریاستی اور غیر ریاستی، جو بندہ اچھا کام کر سکے، اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے کو چلا سکے، اس کے اندر صلاحیت ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آرڈر آف میرٹ کے اوپر بھی پورا اترتا ہے تو یہ بات یہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرنا کہ یہ ریاستی ہونا چاہیے، غیر ریاستی ہونا چاہیے، یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آرڈر آف میرٹ جو سنڈیکیٹ نے بنا کر بھیجا ہے صدر آزاد کشمیر کے پاس، بالکل صدر آزاد کشمیر کو پہلے نمبر پر جس بندے کا نام ہے، چاہے وہ ریاستی ہے چاہے وہ غیر ریاستی ہے، اس کا آرڈر کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا راجہ، میرا ذاتی نقطہ یہ ہے. اب آپ کی طرف آتا ہوں میں. بھارت نے جو ان کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا کہ وہ سنتاس معاہدے کو بحال نہیں کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پاک بھارت تعلقات میں مزید کشیدگی نہیں آئے گی؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ثالثی کی جنگ بندی کروائی تھی، کیا وہ متاثر نہیں ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو آنے والے وقت بتائے گا کہ ایک تو ہم نے پہلے ہی جشن منا دیا کہ ہم نے جنگ میں فتح حاصل کر لی. اب جو جنگی فتح تھی وہ تو ہوئی ہے، ان کے 6 طیارے گرے، ہمارا ایک بھی نہیں گرا. جنگ کس بنیاد پہ ہوئی ہے؟ آپ طیارہ اوپر گرا، نیچے گرا، بندے مر گئے، یہ کوئی فتح کی نشانی تو نہیں ہے نا. آپ جنگ کیوں لڑی گئی ہے؟ جنگ لڑی گئی ہے کہ ہندوستان نے کہا کہ کشمیر میں مداخلت ہوئی ہے. پہلگام واقعہ نہیں دیکھو، کشمیر میں مداخلت ہوئی ہے. کیا ہم نے کشمیر لے لیا؟ پاکستان نے کشمیر، پاکستانی فوج نے کشمیر کو قبضہ کیا ہے؟ نہیں، جنگ پاکستان نے کی نہیں تھی قبضے کی. اس کا رزلٹ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک رزلٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا بھارت نے کشمیر لے کشمیر لیا. کا تنازع ہمارا پینڈنگ ہے نا. گزشتہ 78 سالوں سے ہم نے جنگیں بھی لڑی ہے کشمیر کے اوپر، پراکسی کے ایک سلسلہ بھی چلا ہے. کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ حل ہوا کشمیر کا مسئلہ؟ ایک انچ آگے بڑھے ہیں؟ نہیں ہوا. کیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بقیہ مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں ہوا. ادھر پڑا ہوا نا. ہندوستان نے سنتاس معاہدہ مطل کر کے پانی ہمارا روکنے کی کوشش کری ہے. آج امیت شاہ جو ان کا وزیر داخلہ کر رہا ہے کہ ہم یہاں سے نہریں نکال کے لے جائیں گے پانی. اب یہ پانی لے جائیں گے نہیں جائیں گے، ذرا اس کے 10-15 سال لگیں گے، ذرا وقت لگے. ایک کل جب مودی صاحب واپس آئے کینیڈا سے، اس نے کہا میں نے صدر ٹرمپ کو اس نے مجھے فون کیا ٹرمپ نے، تو میں نے ٹرمپ کو یہ کہا کہ آپ نے یہ بالکل مداخلت نہیں کرنا ہے پاکستان ہندوستان کے معاملات میں، اور بالخصوص کشمیر کے تنازعات ہم نہیں کریں گے. ایک طرف ہندوستان مذاکرات کے لیے جو بنیادی مسئلہ حل کیا نکلے گا، کشمیر کا مسئلہ کدھر جائے گا، وہ بات کی بات ہے. ابھی ہندوستان پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا، شہباز شریف صاحب نے، اس نے امریکہ کے وزیر خارجہ کو کہا کہ آپ ہندوستان کو مجبور کریں کہ ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھیں، بات چیت کریں. یعنی بات چیت کریں نا. اب تنازع کہاں ہوگا؟ بات چیت کے ذریعے. جنگ ہوئی تو اگر جنگ کے ذریعے سے ہوتا تو ہم یہ جنگ آگے چلتی نا. پھر پاکستان اگر ہماری پوزیشن بہتر تھی، ہم نے ہندوستان کی فوج کو شکست دی، ہم نے ہندوستان کے جہاز اگر ہم نے اڑا دیے تھے تو سیز فائر کی پھر کیا ضرورت تھی؟ وہ پھر جنگ آگے چلنے گی. ہم نے کشمیر لینا ہے راٹھور صاحب نا. یہ جنگ کشمیر لینے کے لیے ہوئی تھی یا بھارت نے کی؟ یار میں کہتا ہوں آپ نے کوئی لڑائی ہو گئی نا، کچھ کہیں سے لڑی، پاکستان نے تو رد عمل دیا تھا، لڑائی شروع ہو گئی. ہمارا ایک تنازع چل رہا ہے نا، ہمارا ایک تنازع ہے. پاکستان نے تو کبھی نہیں کہا، یہ ریسنٹ آپ 25-30 سالوں میں پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جنگ کر کے کشمیر لینا ہے نا. آپ نے کشمیر لینا ہے آپ نے کشمیر نا.
آپ کی جنگ چھڑ کے تو لیتے نا، پھر نا جنگ روز سر تو میں نہیں نے یہ چھڑتی کہا نا نا کہ پاکستان نے کب کہا تھا کہ ہم جنگ لڑیں یار پچھلے آپ 25 نے سال میں کب کہا؟ مسئلہ جنگ مسلط کی گئی پاکستان پہ، پاکستان کی فوج نے میں ریٹیلیٹ کہتا کیا. ہوں آپ نے راٹھور صاحب آپ نے کشمیر لینا کہ نہیں لینا؟ کشمیر لینا ہے، کیسے لوگ ہیں ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے اقوام لینا چاہتا متحدہ کی پاکستان یہ قراردادوں کہتا کے وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. سر نہیں ہوں. بیٹھنے کے لیے تیار ہو گیا وہ کہہ رہے نا، ہیں کہ بائی اس نے کہا لیٹرل نا. ایشو ہے، بائی لیٹرل سر ایشو اس ہے، نے کہا ہم نا کہ میں سندھ کا بیٹھوں گا. یہ جو یہ شملہ معاہدہ سیز فائر کر کی کے شرط ہی یہی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ بات چیت ہوگی پاکستان اور بھارت کے درمیان. اب دیکھیں میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ بھارتی حکومت نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ ہم کشمیر لیں گے، پاکستان کے ساتھ ہمارے پاس آپشن صرف جنگ ہے، پاکستان سے ہم جو پی او کے ہے وہ چھین لیں گے. یہ بھارت اپنی کبھی بھی پاکستانی گورنمنٹ نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ ہم بھارت سے جنگ کر کے تو کشمیر لیں گے. پاکستان کا موقف ہمیشہ یہی رہا کہ ہم اقوام متحدہ یا سفارتی جدوجہد کے ذریعے، سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہم کشمیر لیں گے. یہ ہمارا موقف ہے، ایک قومی بیانیہ ہے، نیشنل نیریٹو ہے. کبھی ہم نے انڈیا کا نیشنل نیریٹو یہ تھا کہ ہم پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ان سے پی او کے چھین لیں گے. انہوں نے جنگ کر دی. اب جنگ میں جو سلوک ان کے ساتھ ہوا، اب میں تھوڑا ان کے لیے انپٹ ڈالتا ہوں، ان کے لیے جنگ آپشن نہیں میں رہا. اس میں انپٹ ڈالتا ہوں تھوڑا سا. میرے سنیں، سیز فائر کس نے کرایا آپ کو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے کرایا، ہمارا وزیر اعظم نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے. نہیں ہم کہہ رہے ہیں نا، نہیں، دنیا کہہ رہی ہے. یہ تو پوری یہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ خود بھی کہہ رہا ہے. ہمارا آفیشیل موقف ہے نہیں، ٹرمپ پاکستان بھی کا. کہہ رہا ہے نا. ہمارا یہ تو مودی نے بھی کہا، یہ تو امت شاہ نے بھی کہا. انڈیا تو مان ہی نہیں رہا نا. نہیں مان رہے انہوں نے. اس نے کہا بالکل امریکہ نے کوئی نہیں کہا، ہم نے خود مانا. ہمارا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سعودی شہزادے نے فون کیا، اس نے کہا میں بات کروں انڈین وزیر خارجہ کے ساتھ، تو اوکے انہوں نے کہا ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں. پاکستان جنگ چاہتا ہی نہیں ہے نا. پاکستان نے کب جنگ چاہیے؟ اس نے کہا طے یہ ہوا کہ ہندوستان اور پاکستان کی سیز فائر ہوگا، مذاکرات ہوں گے. کیا مذاکرات شروع ہوئے؟ مذاکرات آگے ہوئے. مکر گیا نہیں، ہندوستان میں مذاکرات کروں گا نہیں. اب جب جو گرنٹر ہیں جنہوں نے سیز فائر کرایا، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو بٹھا کر کشمیر سمیت لیکن ایران اسرائیل تنازع کا فوری اتنی کوئی آگ بھی نہیں لگی. فوری تنازع جب یہ معاملہ آگے امت شاہ نے بڑھے جو گا. تقریر کی ہے، اس نے اپنی عوام کے سامنے اپنی عوام کو میں اس میں انپٹ ڈالتا ہوں تھوڑا. امت شاہ کی بات میں نے غور سے پڑھی ہے. اس نے سنتاز معاہدے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ معاہدہ بحال فی الحال نہیں ہوگا. اس میں چونکہ ظاہر ہے اس نے کہا ہے کہ وہ 127 کلومیٹر لمبی نہر انہوں نے کوئی تجویز کی ہوئی ہے جو اپنی اس میں ہریانہ، پنجاب اور راجستھان تک جائے گی. میں نے عمر عبداللہ کا بیان بھی اس پڑھا تھا. اس نے کہا یہ نہر میں نہیں بنانے دوں گا، اس لیے کہ ہمارا جو جموں کا علاقہ ہے اس میں ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اور ہمیں جموں میں پانی دیے بغیر آپ ہمارا پانی اٹھا کر لے جا رہے ہیں پنجاب اور ہریانہ اور راجستھان. امت شاہ نے ایک خاص بات کی ہے. اس نے کہا اس نے سارے پانی کی بات نہیں کی. اس نے کہا جو ہمارے حصے کا پانی پہلے جا رہا تھا پاکستان، وہ اب ہم نہیں جانے دیں گے. اب سنتاز معاہدہ آپ پڑھیں تو مغربی دریا جو پاکستان کی طرف آتے ہیں ان میں 20% پانی کے اوپر بھارت کا حق ہے، وہ وہی پانی لے جائیں گے. باقی میرے حال میں سنتاز معاہدے پر اتنا سخت الفاظ اس نے استعمال نہیں کیے کہ بالکل کبھی بحال نہیں ہوگے. اپنی قوم کو وہ مطلب کنونس اب پوزیشن یہ ہے، دیکھیں نا، پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں توقع یہ تھی کہ جنگ بند ہونے کے بعد مذاکرات پاکستان بھارت کے درمیان ہوں گے، کہیں مذاکرات میز بیٹھ کر ہوں گے. اس سنتاز معاہدے کی بحالی بھی ہوگی، اس میں مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی. لیکن اسی دوران مشرقی وسطیٰ میں ظاہر ہے ایک بہت بڑا نیا بحران پیدا ہو گیا ہے. لیکن اب توقع یہ کی جانی چاہیے. ویسے بھارت فی الحال انکار کر رہا ہے، لیکن بھارت اور امریکہ کے درمیان جس قدر گہرے تعلقات ہیں، 160 ارب ڈالر کی ان کی تجارت ہے. ہماری امریکہ کے ساتھ ٹوٹل کچھ 7-8 ارب ڈالر کی تجارت ہے. بھارت اور امریکہ جتنے کلوز ہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مذاکرات بھارت اور پاکستان کو امریکہ کسی نہ کسی سٹیج پر بٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا. اس میں مسئلہ کشمیر تو پہلے مرحلے میں شاید ڈسکس نہیں ہوگا، لیکن یہ جو فوری مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ پانی کا ایشو ہے، یہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بالکل تجارت رک گئی، جو سپیس رک گئی، سپیس بند کر دی ہے، ان چیزوں پر شاید یہ جو بحران مشرق وسطیٰ کا ہے، یہ حل ہونے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی نہ کوئی پیش رفت ضرور سامنے آئے گی. اس کے امکانات ہیں. بتائیے. اچھا رہ سب اب باتیں ہم آزاد کشمیر کی سیاست کی طرف. سابق وزیر اعظم جناب سردار تنویر الیاس صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی بنائی، کسی کے اشارے پہ بنائی ہوگی، جہانگیر ترین کے ساتھ مل کر انہوں نے یہاں پہ آزاد کشمیر چیپٹر بنایا. جو سلوک استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو 2026 کے الیکشن میں جو 2025 کے الیکشن میں پاکستان میں ہوا، تو وہ اس سے تقریباً پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ان کے پاس 2 آپشن موجود ہیں. مسلم لیگ نون بھی انہیں دعوت دے رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی انہیں دعوت دے رہی ہے. اب یہ ان کی چوائس ہے، وہ پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں یا نون لیگ میں جاتے ہیں. ان کا یہی ہوگا کہ
جو پارٹی مجھے زیادہ بہتر اکوموڈیشن دینے کی پوزیشن میں ہوگی یا وعدہ کرے گی وہ جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ وہ آپ کے حلقے بستی باغ سے بھی الیکشن لڑے ہیں, اب بھی وہیں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرف جائیں گے اور کیا صورتحال کیا ہے, پارٹیاں بھی ان کے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کس طرح؟ راٹھور صاحب, اگر آپ 2021 کے جو آزاد کشمیر الیکشن ہوئے نا, تو جب تنویر الیاس خان صاحب نے اعلان کیا کہ میں آزاد کشمیر کی سیاست میں آؤں گا اور الیکشن لڑوں گا, آپ کو یاد ہوگا باغ میں سردار قمر زمان نے ریفرنڈم کروایا اور اس کے نتائج ابھی بھی میرا خیال ہے وہاں جو ان کے امامیہ کالونی میں وہاں دفتر میں وہ بیلٹ پیپر موجود ہوں. 2021 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح کے ساتھ سردار تنویر الیاس خان صاحب ہمارے ہاتھے آ جائیں تاکہ ہم اس کو استعمال کریں. تنویر الیاس خان صاحب وہ سیانے آدمی ہیں تو وہ ان کے ہاتھے نہیں چڑھے, اور انہوں نے جہاں ان کو ذمہ دار لوگوں نے کہا جو ان کو سیاست میں لائے تھے, تو انہوں نے جہاں ان کو لے جانا تھا تب وہاں ان کو لے گئے. ان کا بھرپور خیال رکھا. تنویر الیاس خان صاحب کو الیکشن مہم کی انچارج بنا دیا, اور آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان جیسے کت کاٹ والے آدمی کو, بہت بڑے برادری والوں کو والے کے آدمی کو, جس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساری سیاست تھی, اس کے اوپر ترجیح دے دی انہوں نے تنویر الیاس کو. تو آزاد کشمیر کا الیکشن تنویر الیاس خان جیتا PTI کے, اور وہاں جیتنے کے بعد سینئر وزیر بن گئے, پھر پارٹی کے صدر بن گئے, پھر آزاد کشمیر وزیر اعظم بن گئے. ان کو وہ اپنی اہلیت کی بنیاد پر سارا کام نہیں ہوا. جو ان کے ساتھ لوگ تھے, جو ان کے سہولتکار تھے, جو حکومتیں بنانے گرانے والے, تو وہ تنویر الیاس خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, اور انہوں نے 3-4 سال کی سیاست میں بھرپور کردار اپنا نبھا کر کھیل کھیلا اور اس میں یعنی کامیاب ہوا. ابھی ان کو نئے ان کے سیاسی فیصلے کا وقت ہے. یہ جو آج وہ سیاسی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یا ابھی ان کو مزید وقت لگے گا, تو سیاست میں بنیادی جو اصول ہے کہ اگر آپ بروقت جو سیاست میں قضا نہیں ہے, راٹھور صاحب نماز میں آپ کی قضا ہے نا, کہ آپ سیاست میں بروقت فیصلہ کرنا پڑتا ہے. 60 سال کی نمازیں عبادت, جب لوگ گرم ہو تو تھوڑا مارنا پڑتا ہے. سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بروقت فیصلہ کرنا ہے, بروقت فیصلے. اور تنویر الیاس خان صاحب نے 3-4 فیصلے غلط کیے, یعنی جو انہوں نے خود کیے. ایک تو اداروں نے کیے نا, جب اداروں نے فیصلے کیے, وہ اداروں کے فیصلے کو انہوں نے جو عدلیہ کے ساتھ اداروں کے فیصلے کو فالو کیا. دیکھو نا, جب انہوں نے اداروں کے ذمہ دار لوگوں کے فیصلے کو فالو کیا تو وہ سب سے بڑے عہدے پہ پرائم منسٹر بن گئے. تو جہاں انہوں نے اپنے فیصلے کیے تو اپنے فیصلے میں ان سے غلطیوں جا کر ان کو ہوا نقصان. ابھی مجھے نہیں لگتا کہ تنویر الیاس خان صاحب اپنے اس یعنی سیاسی تجربے یا کاروباری تجربے کے روشنی میں کوئی ایسا خود فیصلہ کریں سیاست میں, یا آزاد کشمیر کے کسی لیڈر کے جھانسے میں آ کر فیصلہ کریں. انہوں نے نہ تو آزاد کشمیر کے نہ تو بیرسٹر سلطان کے کہنے پہ آنا ہے, نہ چودھری ریاض صاحب کے کہنے پہ آنا ہے, نہ چودھری یاسین صاحب کے کہنے پہ آنا ہے, نہ سردار یعقوب, نہ قمر زمان صاحب. ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. ان کو جو لوگ ان کو سیاست میں لائے تھے, ان کی سیاست کا مستقبل کا فیصلہ وہی لوگ دوبارہ کریں گے. اگر وہاں ان سے بغاوت کر کے, ہوتا ہے نا ظاہر ہے آپ کہیں میں سابق وزیر اعظم ہوں اور میرے پاس بہت وسائل ہیں, اگر آپ ان سے الگ ہو کر فیصلہ کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے فیصلوں کے ہوئے ہیں. یعنی جو انہوں نے پہلے فیصلے کیے اپنے طور پر, تو ان فیصلوں میں نقصان ہوا نا. تو تنویر الیاس خان صاحب وہ سیانے آدمی ہیں. آزاد کشمیر کی سیاست کو تنویر الیاس خان صاحب کی ضرورت ہے. وہ بہت اچھے مینیجر ہیں اور رکھ رکھاؤ کے آدمی ہیں, اور وہ سیاست میں احترام کا رشتہ رکھتے ہیں, احترام کا رشتہ ہے. تو وہ ان کو ان کی اہلیت کو اس کے معاملات میں اس کو اگر وہ صحیح فیصلہ کریں گے. دوسرے میرے پاس جو اطلاع ہے کہ ذرا انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. ایک دو آج کل جو یعنی افراتفری راٹھور صاحب کہ فلاں پارٹی میں شامل ہو گئے, ابھی تنویر الیاس خان صاحب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور ان کو کہا بھی نہیں گیا ابھی تک کہ آپ نے کدھر جانا ہے. اشارہ بالکل نہیں ہوا نا, نہیں ہوا. ابھی جب ان کو کہا نہیں گیا تو یہ یعنی توجہ دلا نوٹس ہوتے ہیں سیاستدانوں کے, کبھی ادھر کرا گیا, کبھی وہ جلسہ ہو گیا, توجہ دلا, کبھی کوئی ایک بیان جاری کیا. تو جن کو توجہ دلانا ہوتا ہے کہ یار وقت تھوڑا رہ گیا تو ہم نے فیصلے کرنے ہیں, فرق کرتے ہیں. ہمارے مطلب جان صدر صاحب ہیں, گزار ہے, ابھی بیرسٹر سلطان صاحب کی سیاست کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہونے والا ہے. ظاہر انہوں نے ایک تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو کوئی پارٹی نہیں ہے, یہ آزاد گروپ فارورڈ بلاک میں آ گئے ہیں, اور وہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں, اور مشکل ترین فیصلے آ گئے ہیں کہ بیرسٹر سلطان اپنی جو سیاسی وراثت ہے اس کو بچوں کو کہاں منتقل کر کے جائیں گے. بڑا فیصلہ ہے نا. پھر چودھری انور الحق صاحب ہیں, وزیر اعظم ہیں, ظاہر یہ بھی ابھی ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے, یہ کہاں جائیں گے. ظاہر ایک سیاسی فیصلے کے منتظر ہے نا. ایسے سردار تنویر الیاس خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. فرق ہے سردار عتیق صاحب ہیں, سردار عتیق صاحب بہت زیرے کا آدمی ہے اور آزاد کشمیر سیاست میں بہت معاملہ فہم آدمی ہے, اور انہوں نے جانا ہے
अतीक साहब ने वहाँ पहुँच के, अतीक साहब की बात हो गई है, तनका जो लोग हैं ना, अतीक साहब के मामलात हो गए, मामलात फाइनल हो गए। अब अतीक साहब के साथ मामलात हुए, जमात इस्लामी ऐसे वो लोग, तो ये जो आज़ाद कश्मीर में नामी सफ़बंदी हो रही है, मैंने कल भी कहा था आपको कि अभी फौरी कोई चीज़ ना तो तनवीर इलियास खान साहब फौरी को कोई वो फैसला करेंगे, ना कि बरसू सुल्तान फौरी मतलब जब फैसला करेंगे, और ना अनवर साहब फौरी फैसला करेंगे। ये भी अभी को वक्त देंगे, आज़ाद कश्मीर के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, उसकी तनाज़ुर में फिर जाकर आगे बात पड़ेगी। अच्छा एजाज भाई साहब, आपकी क्या इतलात है इस हवाले से, सरदार तनवीर इलियास साहब की मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी? देखिए जी, एक बात तो राठौर साहब बिल्कुल तय है कि तनवीर इलियास साहब की ख़ास अहमियत है। उनके पास 5-6 लोगों का, 4-5 लोगों का एक दड़ा है, और पुंछ में बिलखसूस तनवीर इलियास साहब का वो दड़ा बिल्कुल इस पोजीशन में, बिल्कुल इस पोजीशन में है कि वो असरअंदाज हो सकता है सियासत के ऊपर आज़ाद कश्मीर में। और वो अगर नून लीग में जाते हैं तब भी असरअंदाज होगा, और वो पीपल्स पार्टी में जाते हैं तब भी डिवीजन में भी मुकाबला मुस्लिम लीग, मैं तो इस बात पर मुजफ्फराबाद डिवीजन में, मैं तो इस बात पर बिल्कुल यकसू हूँ, मैं बिल्कुल इस बात पर यकसू हूँ कि ये जो नई पार्टी वाली बातें हैं ना सारी, अगर पार्टी कहीं को रजिस्टर करवा भी लेता है तब भी ये किंग शिंग पार्टी आड़ी कोई नहीं है। तनवीर इलियास साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने अल्टीमेटली जो दस्याब पार्टियां हैं, खासकर तनवीर इलियास साहब ने, बैरिस्टर साहब की सियासत और तरह की रही है, ज़ाहिर है वो पार्टियां बनाते भी रहे हैं, अब चूँकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन तनवीर इलियास साहब चूँकि तजर्बा कर चुके हैं, जो अदम इस्तेकाम पार्टी उन्होंने बनाई हुई है वो नहीं चला सके पार्टी को, यही है अदम इस्तेकाम ही पैदा कर रहे हैं ना। जब आपका कोई रोल नहीं बनता तो अदम इस्तेकाम ही होता है, और क्या चीज़ है सारी। लेकिन ये 2 दस्याब जो पार्टियाँ उन्हीं में से एक में जाएंगे। पीपल्स पार्टी की में जाने के हवाले से बहुत ज़्यादा इतलात आ रही हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि तनवीर इलियास साहब चीज़ों को समझ गए हैं। अब वो घाटे का सौदा तो कोई नहीं करता ना जी, क्यों करें घाटे का सौदा, जब हालात और वाक़ात ये हैं कि आने वाले वक्त में सिनेरियो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रहा है सारा, तो उस सिनेरियो को देख कर क्यों ना फैसला करेंगे। लेकिन जहाँ भी वो जाएंगे वो उन असरअंदाज होंगे। फिर ये है कि माली वसाइल भी, जिस तरह पीटीआई माली वसाइल भी हैं, पीटीआई वाला ग्रुप तगड़ा हो गया, बिल्कुल माली वसाइल भी उनके पास हैं, और वो उनको भी इस्तेमाल करेंगे, अपने ग्रुप को भी इस्तेमाल करेंगे, और जिस ग्रुप में भी जाएंगे तनवीर इलियास साहब को वहाँ वेट महसूस किया जाएगा। 2021 के इलेक्शन में जो माली वसाइल थे, क्या फैमिली से अलग होने के बाद मेरी जाती राय ये है कि 2021 में जो पीटीआई जीती थी उसका क्रेडिट हम तनवीर इलियास साहब वो तो लेते हैं, लेकिन मेरी ख्याल ये है कि तनवीर इलियास साहब से ज्यादा उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत बनी हुई थी। आज़ाद कश्मीर में अमूमन असरअंदाज होती हैं चीजें वो सारी। पीटीआई में शामिल नहीं हुए थे, पीटीआई का इतना वजूद नहीं था उस वक्त। वो शामिल भी ऐसे भले वक्तों में हुए थे जब पीटीआई की लहर आ रही थी ना, अगर उस लहर से हटकर शामिल होते तो फिर पता चलता। शामिल होते तो इस तरह लहर नहीं आती। देखिए ना, क्रेडिट सही मानों में आप बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को दें, वो एक ऐसे मौके पर पीटीआई में शामिल हुए थे जब पीटीआई की बहुत ज्यादा लहर नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने मेहनत की, सर्वाइव किया, यानी चलो शिकस्त भी उनको हो गई, उनकी पार्टी भी नहीं जीत सकी, लेकिन वो स्ट्रेंथ तो करते रहे ना सारे। अगली दफा ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो कोई पीटीआई वरसार आ गई तो उसकी वजह से एक लहर चली, और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी रेले की तरह आई, और ये पाकिस्तान में यही होता है, आज़ाद कश्मीर में यही होता है कि मरकज़ और पंजाब के असरात सारे होते हैं। लेकिन अभी ये तय है कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते या महीना 2 महीने के अंदर मेरे अपने अंदाजे में ये अभी मजीद लोग इंतजार करेंगे, हालात मजीद जो वाज़ेह होने, हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, हालात मजीद वाज़ेह होने का इंतजार करेंगे, और उसके बाद तनवीर इलियास साहब का ग्रुप भी, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का ग्रुप भी जिस करवट बैठेगा तो डेफिनेटली उस पार्टी को फायदा होगा। अच्छा राजा साहब, बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत आज़ाद कश्मीर की है, एक कई मरतबा हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। राजा फारूक हैदर साहब ने बड़ी सख्त तकरीरें की, शाह गुलाम कादर साहब ने बड़ी सख्त तकरीरें की, तारक फारूक साहब के बयानात बड़े सख्त किस्म के आते रहे, लेकिन उनके वज़रा हुकूमत के साथ चिमटे हुए हैं। अब इन्होंने 30 जून की डेडलाइन दी थी, अब 30 जून को भी एक हफ्ता रह गया है, तो क्या समझते हैं कि बजट भी मंजूर हो गया, तो क्या अब ये अपने वज़रा पे दबाव डालेंगे कि वो इस्तीफ़ा दें? क्या मर्कज़ी क़यादत से रब्ता करके उनसे इस्तीफ़े मंगवाएंगे? जो मुस्लिम नून के वज़रा है ये यानी गैर मुतल्लक हो गए हैं, बेख्तियार हो गए, इनका पार्टी के मामलात में अब इनका यानी पार्टी से गैर मुतल्लक, ये भी पार्टी के अंदर एक नफरत की अलामत बन गए मुस्लिम नून के वज़रा जो अनवरुल्लाह के साथ चिमटे हुए। अब जी हल्कों में जाएंगे, मुस्लिम नून जो पार्टी है ये फैसला कर चुकी है कि हम इस अनवर हुकूमत का बोझ नहीं उठाएंगे और इससे हमें नुकसान हो रहा है। वो बरमला कर रहे हैं और इन वज़रा को वो ये कर रहे हैं कि अगर ये वज़रा को नुकसान होता है तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे कौन? अभी जो काबीना बैठे।
مسلم لیگ نون آزاد کشمیر لیڈرشپ شاہ غلام قادر، فاروق قادر، طارق فاروق، مشتاق مناصر سمیت یہ جو لوگ ہیں یہ فیصلہ کر کے تھے آگے جلسوں میں عوام کے پاس آگے تھے، ان کو فائدہ ہو گیا. یہ اس انوار الحق جو اچھے کام ہیں برے بھی کام ہیں جتنے بھی ہیں یہ اس سے ہو گئے لا تعلق، اعلانیہ لا تعلق ہو گئے نا کہ ہمارا اس انوار الحق کا ان کے معاملات سے، یہ جو ایکشن کمیٹیوں کے، اس کے جو بیڈ گورننس، اس سارے معاملات ہیں مسلم لیگ نون کا کوئی لینا قیادت مسلم لیگ نون کی قیادت میں سیاسی جماعت ایز اے جماعت مسلم لیگ نون اس سے ہو گئی الگ. اب مسلم نون کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہو گیا فائدہ نا کہ وہ جو اعلامیہ لے کر، یہ جو بیانیہ لے کر، وہ جو مسلم لیگ جتنے جلسے ہوں گے تو آپ وہ مسلم لیگ نون کے جلسوں میں دیکھیں وہاں لوگوں کا جوش ولولہ اور جو تنقید ہے وہ حکومت کی پالیسیاں، انور اللہ کی پالیسیاں، وزراء کی پالیسیاں. ابھی آتا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر کے مقامی قیادت جو آزاد کشمیر کے آگے سڑکوں میں ان کے پاکستان کی لیڈرشپ سے ابھی انہوں نے فیصلہ لینا ہے کہ وہ حکومت سے باہر آئیں گے نا، لیکن ابھی حکومت سے باہر آنا نہ ہونا جب اعلان کر چکے ہیں ابھی روز وزیر اعظم کو گالیاں دیتا ہے فاروق قادر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، آنا نہ ہونے کو کوئی فرق نہیں، اگر وہ رہتے بھی ہیں اس کے ان کے وزراء کو ہوگا نقصان. ابھی آتے ہیں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں یہ پاکستان کے، جیسے ایجاد عباسی نے کہا فیلڈ مارشل صاحب کے دورہ امریکہ میں اس کی بھرپور پذیرائی کے بعد پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں ابھی کوئی ایک ذرا بھی آپ شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی شہباز شریف کو ہٹا کر کوئی اور عدم استحکام یعنی متوجہ پیدا کر دیا جائے یا کوئی پیپلز پارٹی کو اسپیس دیا جائے، بلاول بھٹو کو آ جائے، ایسے دور تک کوئی نشان نہیں. اب جب پاکستان میں اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ جو کابینہ ہے، جو وزیر اعظم ہے، فارورڈ بلاک ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں سمیت مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کو چارج شیٹ کر رہی ہے نا. تو یہ جو وزراء اس ٹائم انور اللہ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اپنی ذاتی اسکیموں کے لیے، 5-5 6-6 کروڑ روپے کے لیے، 10-10 کلومیٹر سڑکوں کے لیے، یہ جب حلقوں میں جائیں گے تماشا بن جائیں گے. کیوں اللہ کی وہاں پہ عوامی ایکشن کیونکہ یا تو انور اللہ کی ان کو فری کا کرتا، ان کو اختیارات دیتا، نیچے معاملات ہے. اب آپ کسی ایک حلقے میں جائیں، ابھی دیکھو آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنی سیٹیں ہیں؟ ان کی سیٹیں 11 حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی، ایک ان کی کراچی میں ہے 12 اور ایک ان کی مخصوص نشستہ ختم. ابھی ان 11 آزاد کشمیر کی 11 نشستوں کا علاوہ مجھے کوئی ایک حلقہ بتا دیں سوائے پرویز اشرف کا بمبر کا برنالہ کا کہ اس کی پوزیشن بہتر ہے. اس کا کیا یہ 11 سیٹوں سے حکومت بنائے گئے؟ اب یہ جو ایم ایل اے وزیر ہیں کابینہ میں یہ تو آپس میں اختلافات کر کے 3-4 گروپ بن کے ایک ہم انوار اللہ کے ساتھ ہیں، چارج شیٹ کریں، ایک گروپ کریں کہ ہم اس سے نکلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں تتر بتر ہو کر اختلافات سے 2-4 ہوگا تو ان کا ہو گیا، ابھی ان کو اور نقصان ہوگا. اور جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ان حلقوں کے علاوہ دوسرے حلقے میں کیا ان کو کارکن مانیں گے؟ بھائی آپ نے 5 سال کیسے گزارے آپ نے؟ تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو سخت نقصان کا اندیشہ ہے کیونکہ ان وزراء کی وجہ سے کون جو ابھی انور اللہ کے نفع نقصان میں چھوٹی چھوٹی اسکیموں کو خطر والے. تو اب اگر تو نون لیگ تو فیصلہ کر چکی ہے پیپلز پارٹی کا مزید اس اقتدار میں رہنا انور اللہ کے ساتھ. ابھی تو یہ کریں گے برسر سلطان گروپ ہی گٹھا گیا، فلاں فاروق اللہ کے آگے ہو گئے تو شاید تو انور اللہ کو ہٹا کر تو یعنی 7-8 ماہ اپنے لگانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات وہ لوگ نہیں ہونے دیں گے جنہوں نے انور اللہ کو بٹھایا ہوا ہے. اس کا مطلب انور اللہ کنٹینیو کرے گا، اپنی سرکار ختم کرے گا، ساتھ پیپلز پارٹی کو لے کر ڈوبا جائے گا. اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کی کیا معلومات ہے اس حوالے سے کہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کیا ہوگی آمدہ الیکشن کے حوالے سے اور انوار اللہ حکومت کے ساتھ رہنے کے حوالے سے؟ راٹھور صاحب، ایک تو بالکل یہ بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو وزراء 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن خراب کر لی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، جو پارلیمانی قیادت اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کافی حد تک ڈیمیج کنٹرول کر لیا ہے. ویسے راجہ فاروق حیدر اور بالکل انہوں نے بار بار حکومت کے خلاف جو سٹانس لیا ہے، جو سٹینڈ لیا ہے، بالکل نہیں لیا. اور انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہماری پارلیمانی گروپ کے کچھ لوگ تو حکومت کا حصہ ہیں لیکن بحیثیت سیاسی جماعت نون لیگ حکومت کا حصہ بالکل نہیں ہے. انہوں نے کافی حد تک لوگوں کے سامنے یہ بات پروو کر دی ہے. فاروق حیدر صاحب کی طرف سے بار بار پریس کانفرنس کر رہا ہوں، ان کی طرف سے عدالت میں کیس، پھر شاہ غلام قادر صاحب کو بھی بعض اوقات کہیں ہم جو محسوس کر رہے تھے کہ اندرون خانہ شاید ان کا کوئی گٹھ جوڑ ہے، لیکن بہت سارے موقع پر ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی زیادہ گٹھ جوڑ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بھی اظہار ہے وہ کیا. اور پھر یہ جو وزراء ہیں ان کی ممبرشپ معطل کر رہا ہوں، پارٹی ممبرشپ معطل کر رہا ہوں، اور ان کو چارج شیٹ کرنا، ان کو نوٹس جاری کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کافی حد تک انہوں نے اپنے کارکنوں کو مطمئن کر لیا. اب آزاد کشمیر میں وہ ان کے لوگ بیشتر الیکشن لڑنے والے وہ ہوں گے جو اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہیں،
उनके ऊपर शिकायत ज़्यादा नहीं जाएंगी। जैसे मोहसिन अजीज आगे फॉरवर्ड को जी हाँ, क्या मोहसिन अजीज क्या क्यों जवाब देंगे जब उन्होंने मोहसिन अजीज गलती कोई नहीं की। उसके मुकाबले में ये कफील साहब की बात बिल्कुल बावजन है कि जो लोग इस वक्त MLA है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाले लोग या पीपल्स पार्टी वाले लोग, वो अपने हल्कों में जाएंगे तो उनसे लोग सवाल करेंगे। अच्छा, अगर सवाल अपने हल्के में हो सकता है लोगों के साथ उन्होंने कोई तावन किया हो, लोगों की स्कीमें स्कूमें दूसरा तीसरा ये सारी चीज़ें की हूँ, लेकिन साथ वाले हल्के में जब जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे आप 5 साल कहाँ थे, क्या अपनी स्कीमों में से, अपनी वजारत में से आपने इस मेरे हल्के में, हमारे हल्के में हमें भी फ़ायदा पहुँचाया, पार्टी कारकुनों को ख्याल रखा, लोगों को इस बात का एहसास दिलाया कि ये हुकूमत आपकी नहीं बल्कि ये पीपल्स पार्टी के कारकुन को भी है। ये मेरे ख्याल में इनके पास जवाब नहीं होगा। पार्टी का कारकुन ख्वाह वो वजीर के हल्के में भी बिल्कुल नहीं है, कोई मुतमईन नहीं है। नून लीग वालों ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है और PTI पीपल्स पार्टी वाले अभी नहीं कर सके। इसका उनको बहुत शुक्रिया अजय भाई साहब, बहुत शुक्रिया राजा कफील साहब। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने बात की सरदार तनवीर इलियास साहब के सियासी मुस्तकबिल के फैसले के हवाले से कि वो क्या फैसला करने जा रहे हैं। हमारे तज्ज़ियाकारों ने बताया कि अभी उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया और अभी वो देख रहे हैं हालात को, हालात को देखने के बाद वो फ़ैसला करेंगे और वो जिस तरफ जाएंगे वो पलड़ा भारी हो जाएगा। क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शन में भी जब वो PTI में शामिल हुए तो PTI को खासी कुव्वत मिली थी और इस बार भी अगर वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो पीपल्स पार्टी मजबूत होगी, अगर नून लीग में जाएंगे तो नून लीग मजबूत होगी। अब देखना है कि वो कौन सी सियासी जमात में जाते हैं। इसके अलावा हमने ईरान इसराइल जंग के हवाले से बात की, हमने भारत की तरफ से सिंतास मायदा मुअत्तल रखने, बाल ना करने के हवाले से हमने तफसीली बात की और इसके अलावा हमने बात की मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सियासी हिकमत अमली के हवाले से। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।